سورۃ الاعراف۔ اللہ کا فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سورۃ الاعراف مکمل پڑھنے کی اور آپ تمام حضرات کو سماعت کرنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ سورۃ الاعراف، اعراف کہتے ہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک چبوترا ہے، اس کا نام اعراف ہے۔ بس اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ہے، اور یہاں پر وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں گناہ بھی کیے، نیکیاں بھی کی، بس اس انتظار میں ہوں گے کہ کب ہم جنت کی طرف جائیں گے اور ان کا فیصلہ جنت کے لیے ہو جائے گا، اور وہ پھر اعراف سے جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ اعراف اصل نام ہے ان دونوں جگہوں کے درمیان جو چبوترا ہے اس کا، اور اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ اس سورت میں فرمایا ہے۔ اور یہ سورت مکمل طور پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اور پھر خصوصاً پوری امت کو ایک ڈرانے کے لیے اور اپنا ایک رعب اور دبدبہ اللہ کا جو ہے وہ بتلایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس سورت کو اتارا اور اس پورے کلام کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں میں اتارا اور پھر لوگوں کے دلوں کو اس سے منور فرمایا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے بندے کو پیدا کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ملائک کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، سارے کے سارے آدم کو سجدہ کر لو۔ تمام ملائک جتنے بھی تھے سارے کے سارے آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، سجدہ ریز ہو گئے۔ اب سجدہ نہ کرنے والا، انکار کرنے والا ایک شیطان تھا، جسے اللہ رب العالمین نے اس سجدہ کے نہ کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال کر جہنم میں داخل کر دیا۔ اور پھر فرمایا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو کہنے لگا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقہ من تراب خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو آگ سے بنا ہوں، آگ مٹی کا مقابلہ، مٹی کہاں آگ کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی، اور اللہ رب العالمین نے اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آدم و حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جنت میں رہیں، لیکن اس فلان درخت کے قریب مت جانا۔ شیطان نے وسوسہ کیا اور حوا علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے قریب مت جانا، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ایک وقت کے لیے تھا۔ اب آپ جب اس سے پھل لیں گے، اس کے قریب جائیں گے، تو آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ تو جب حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے جب یہ توڑا، اللہ رب العالمین کا حکم آیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے آدم، اے حوا، آج کے بعد تمہارا مقام جنت نہیں بلکہ دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کی طرف حکم دیا، اور اسی طرح انسان کی صفت ہے، اور انسان جیسے بھی ہو اس کے اندر حیا ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے کپڑے اتر گئے، فوراً انہوں نے اس طرف رخ کیا جہاں جنت کے درختوں کے پتے بڑے ہوں، وہ فوراً اٹھائے اور اپنے آپ کو سمیٹا اس میں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہی ہے انسانیت۔ جب انسان کے اندر حیا ہوگی تو وہ بہت کچھ سیکھ جائے گا، وہ بہت اچھی طرف جائے گا، لیکن جہاں اس سے حیا نکل جائے وہ پھر انسان نہیں رہتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ خَيْرٌ، ہمیشہ تقویٰ کا لباس اوڑھے رکھو، اور جہنمی لباس جو ہے وہ انسان پہنتا ہے جو شیطان کے راستے پر جاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک بہت عجیب بات بتلائی، آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی اے میرے بندے تم اللہ کے گھر، میرے گھر کی طرف آؤ گے تو بہترین سوٹ پہننا، بہترین کپڑے پہننا۔ آپ کسی عام دعوت میں جاتے ہیں تو آپ ایسا لباس کبھی بھی نہیں پہنیں گے جس سے مجھے لوگ برا بلا کہیں، لیکن جب آپ اللہ کے گھر آئیں تو اللہ کے گھر میں بھی آپ بہترین لباس پہن کر آیا کریں۔ اللہ کو پسند ہے بہترین لباس پہننا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر جنت
اور جہنم میں رہنے والوں کا تذکرہ فرمایا کہ اعراف میں رہنے والے جو ہوں گے وہ جب جنتیوں کی طرف دیکھیں گے تو اللہ سے سوال کریں گے اور پھر جنتیوں کو سلام پیش کریں گے، لیکن جو ہی ان کا رخ جہنم کی طرف مڑے گا تو کہیں گے اے اللہ ہماری پناہ ہو، اے اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما۔ اور پھر جنتی اور جہنمیوں کے درمیان آپس میں کلام ہوگا، تو جہنمی اٹھیں گے جنتیوں سے کہیں گے کہ بھئی ایک گلاس پانی پلا دو یا کچھ ہمیں ایک نوالہ دے دو، تو جنتی کہیں گے کیا تم سے جو تمہارا رب تھا اس نے وعدے جو کیے تو وہ کیا پورا نہ ہوا؟ کہنے لگیں گے نہیں نہیں۔ پھر جنتی کہیں گے کہ ہاں ہم سے جو اللہ نے وعدے کیے تھے الحمدللہ آج وہ سارے وعدے مکمل ہو گئے ہیں، لیکن تم آج ہم سے جو مانگو گے، اللہ نے فرمایا کہ آج کفار کے لیے جنت سے ایک دانہ بھی لے جانا حرام ہے، انہیں ایک دانہ بھی جنت کا نصیب نہیں ہوگا۔ اور کفار جتنی بھی سوچ کریں گے، جتنی بھی سوچیں گے کہ ہم جنت کی طرف جائیں گے، لیکن اللہ کا فیصلہ اٹل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزاری اور میری طرف میرے نبیوں کی طرف نہ آئے، اور اللہ رب العالمین ان کی طرف لعنت اللہ علی الظالمین، ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کی طرف لعنت فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، کون ہے وہ رب جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس کے لیے یہ سورج چاند ستارے سب اللہ کے لیے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ایک اللہ کی عبادت کر لو، تو انہوں نے اعراض کیا، اللہ رب العالمین نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے قوم عاد کا تذکرہ فرمایا، ہود علیہ السلام ان کی طرف گئے اور جب انہوں نے دین کی دعوت دی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، وہ تکبر کرنے لگے، وہ کہنے لگے کہ اگر تمہارا رب ہم پر عذاب لے بھی آئے تو ہم 3 راتیں 4 دن تک ہم بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اتنے طاقتور تھے کہ بتلایا جاتا ہے کہ 300-350 سال تک عمر پہنچی لیکن ان کی کمر نہ جھکی بلکہ ان کے بال سفید نہ ہوئے، اتنی طاقت تھی۔ اللہ رب العالمین کے سامنے تکبر کرنے لگے، اللہ رب العالمین کو ان کا یہ تکبر، ان کی یہ باتیں پسند نہ آئی، اللہ رب العالمین نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے قوم سمود کا تذکرہ فرمایا کہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایک پہاڑ سے اونٹنی گاون اونٹنی کو اللہ رب العالمین نے معجزانہ طور پر پیدا کیا اور بھیج دیا۔ گاون اونٹنی تھی اور قریب تھا کہ وہ بچہ جنتی، اور اس طرح صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے کچھ بھی مت کہنا، تو ساری قوم اٹھی اور کہنے لگی کہ ہاں اگر تم اس بات پر سچے ہو تو اللہ سے کہو نا اپنے رب سے کہ ہم پر عذاب لے آئے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اسے ہاتھ بھی مت لگانا۔ یہ پوری قوم اکٹھی ہوئی اور اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، قریب تھا ذبح کرنا ہی تھا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں ایسی ہوا آئی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اور قوم سمود تو ایسی قوم تھی کہ جو پہاڑوں میں گھر بنایا کرتی تھی، پہاڑوں میں، اور یہ بڑے بڑے پتھروں کو تراشا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں جو بھی آتا ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا کہ یہ ایسی بے حیائی میں اتر آئی تھی کہ مرد سے اپنی شہوت پورا کرتا تھا، اور عورت اپنے آپ سے، یعنی عورت دوسرے عورت سے شہوت پورا کرتی تھی۔ اللہ کے حبیب آئے، پیغمبر آئے اور منع کیا، منع نہ ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا عذاب لایا، اس دنیا کے اندر سب سے خطرناک عذاب اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم پر بھیجا۔ فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، ایسے پتھروں کی برسات کی کہ جو پتھر نشانہ بن جاتا، یہ فلاں شخص ہے، اس فلاں کا نام لکھا ہوتا تھا، اور وہ پتھر جو ہی آتا سر پہ
لگتا زخم کو تراشتے ہوئے نیچے چلے جاتا اور اسے تباہ و برباد کر دیتا. اس طرح کا عذاب آیا. قرآن کہتا ہے فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، ایسے مجرم تھے اللہ نے ایسے عذاب میں مبتلا کیا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، جس میں فائدہ ہوتا تھا وہ کام کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر نے منع کیا لیکن منع نہ ہوئے. جب سو گئے اللہ رب العالمین نے پوری قوم کو اکٹھے تباہ و برباد کر دیا. پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا اس جگہ میں 9ویں سپارے میں اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں مفصل انداز میں قصہ بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور فرعون سے کہنے لگے کہ دیکھو یہ عصا ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے، عصا پھینکا اژدہا بن گیا. بتلایا جاتا ہے فرعون اتنا دور بھاگا کہ 100 کلومیٹر دور چلا گیا تھا. اور جب اسے پتا چلا کہ اگر یہ عوام کے اندر قوم کے اندر یہ معجزہ دکھائے گا تو لوگ تو ایمان لے آئیں گے، اس نے سارے جادوگروں کو اکٹھے کیا اور اکٹھے کرنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی ایسا بندہ ہے اس کا مقابلہ کرو. تو موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا تو سارے جادوگر آئے. جادوگر جب آمنے سامنے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ بتاؤ پہل آپ کرو گے یا ہم کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہل آپ کریں. جو ہی انہوں نے رسیاں پھینکی تو سارے اژدہے بن گئے، سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اپنی لاٹھی پہ، جو ہی لاٹھی پھینکی اس سے بڑا اژدہا بن گیا. اللہ کا حکم تھا ان سارے سانپوں کو اپنے اندر نگل لو. جو ہی نگل لیا تو جادوگر تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادوگر نہیں، واقعی اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، سچا بندہ ہے. ساروں نے کہا لا الہ الا اللہ، ایک کلمہ پڑھا، اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے آئے. فرعون کہنے لگا کہ تم نے میرے اجازت کے بغیر کلمہ پڑھ لیا، کیوں ایمان لے آئے؟ وہ کہنے لگا اب ہمارا تعلق اللہ سے جڑ گیا ہے، تو اگر ہمیں تباہ و برباد کرنا چاہے گا بھی تو کر لے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اللہ ایسے لوگوں کی مدد اور نصرت فرماتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے ایک ایسا تذکرہ فرمایا کہ بلعم باعور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور اس نے ایک عورت کی خاطر مال اور دولت کو دیکھ کر اس نے ان تورات کے اندر تحریف کرنی شروع کر دی. مال اور دولت کو دیکھا، تحریف شروع کی. اللہ رب العالمین نے اس کی مثال قرآن میں عجیب بیان کی ہے. اللہ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی زبان جو ہے نا، جب کتا مختلف اوقات ہیں، کتا جب اسے بہت زیادہ شہوت آ جائے تو وہ اس کی زبان یوں لٹک جاتی ہے. جب اس کے اندر کسی چیز کی لالچ آ جائے اس کی زبان یوں لٹک جاتی ہے اور یوں ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس نافرمانی کی وجہ سے بلعم باعور شخص کی زبان ہمیشہ کے لیے یوں کتے کی زبان بنا دی اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا یہ بلعم باعور کل قیامت کے دن اسی حالت میں اسی زبان کے ساتھ جہنم میں جائے گا. اللہ نے فرمایا اور اس بلعم باعور کی شکل میں، اس بلعم باعور کی صورت میں اللہ رب العالمین اصحاب کہف کے کتے کو ہمیشہ کے لیے جنت عطا فرمائے گا. میرے اللہ کا قانون بھی بڑا عجیب ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے زندگی گزارے گا اللہ اس کی مدد اور نصرت فرمائیں گے. پھر اللہ رب العالمین نے اس سورت کی آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے میرے بندو جب بھی میرا کلام پڑھا جائے، جب بھی میرے کلام کی تلاوت کی جائے تمہارے سامنے، فَاسْتَمِعُوا کان کھول کر سنو، خاموشی کے ساتھ، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب تم خاموشی اختیار کرو گے، دل لگی کے ساتھ سنو گے اور دل جمی کے ساتھ قرآن کی تلاوتیں سنو گے، لعلکم ترحمون اللہ رب العالمین آپ پر رحم فرمائیں گے، اللہ رب العالمین آپ کی مدد اور نصرت فرمائیں گے. اور پھر وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو قرآن اور اللہ رب العالمین کی عبادتیں کیا کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.